الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصد وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام برادر مکرم عبداللہ جاوید صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک، سیاسی شعور کی بیداری کے اس اجتماع میں شرکت کرنے والے میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ شریعت کا نفاذ اور اس کی برکتیں، اس موضوع پر کچھ باتیں میں عرض کروں. ویسے اس موضوع پر میں نے لگ بھگ کسی سے ملتا جلتا مضمون تھا. حاصل کے ایک اجتماع میں بھی میں نے گفتگو کی اور عربی کے اجتماع میں بھی میں نے گفتگو کی تھی، لیکن اس سے کچھ باتیں مختلف اور کچھ باتیں وہ جو وہاں میں نے بیان کی تھیں، ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ آج میں انشاءاللہ اظہار خیال کروں گا. امت مسلمہ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ وہی کام ہے جس کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے. انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ہے. نبیوں کا جو کام تھا، جسے ہم عام زبان میں نبیوں والا کام کہتے ہیں، رسولوں کا جو کام تھا، رسولوں کا جو مشن تھا، اس مشن کے لیے قرآن نے کئی اصطلاحات کو استعمال کیے ہیں. ان میں سے ایک اصطلاح ہے اظہار دین. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ جو بھیجا، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ دیگر ادیان پر، دیگر سسٹمز پر، دیگر نظاموں پر اس نظام کو غالب کر دیں اور اس کے مطابق دنیا کا نظام بنا دے. اور یہ کام بہرحال مشرکوں کے لیے بڑا ہی سخت کام ہے، وہ ان کے لیے ناگوار ہے، وہ ہرگز اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ بھی دے دیا کہ یہ شریعت کا نفاذ کا کام، اظہار دین کا کام، انبیاء کا کام ایسا کام ہے جسے بہرحال مخالفین، معاندین اور باطل کے علماء ٹھنڈے پیٹوں کبھی برداشت نہیں کریں گے. اسی کو دوسری جگہ قرآن نے کہا لیحکم الناس بالقسط، لوگوں کے درمیان عدل و قسط کا نظام قائم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس کام کے لیے بھیجا. اسی جگہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ دین کو دنیا میں قائم کر دیا جائے، اس معاملے میں لوگ متفرق ہونے نہ پائیں. یہ قرآنی اصطلاح تھی شریعت کے نفاذ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام، جو شریعت کا اور انسانوں کے درمیان عدل و قسط کا جو نظام دیا ہے، اس نظام کو دنیا میں وہ ایک چلتا پھرتا نمونہ اور لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلامی شریعت کیا ہوتی ہے، اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے. اس طرح سے اسے قائم کر دیا جائے دنیا میں. یہ نبیوں کا کام تھا. یہ کام وہ کام ہے جس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی انسانوں کے لیے ایک جنت نما زندگی ملتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی جنت یقین پر اور ایمان کے نتیجے میں وہ جنت ملے گی. یہاں اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تب بھی یہاں کی برکتیں تو دیکھ سکتا ہے، جو قیام شریعت اور نفاذ شریعت اور کتاب اللہ کا امپلیمنٹیشن دنیا میں جو ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کی جو صورتحال بنتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اسے کوئی غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے. یہ پہلی بات ہے کہ یہ کام رسولوں کا تھا. اس کے بعد اس امت کے حوالے یہی کام کیا گیا کہ امت بھی اس کام کو کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. یہ سب اصطلاحات ہیں. اللہ کا کلمہ بلند کرنا یعنی یا پھر جو ہے اقامت دین کرنا، کتاب اللہ کا نفاذ کرنا، اظہار دین کرنا، یہ کام نبیوں والا کام ہے. دوسری بات ہے کہ فی زمانہ اسلام کے سلسلے میں جو مخالفت مغرب کی ہے، اس میں یہی پہلو ہے. اصل میں اسلام کے مطابق مسجدیں بنائیں، نمازیں پڑھیں، قرآن مجید خوبصورت سے خوبصورت تباہ کرائیں اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرائیں، آپ افطار پارٹی کیجیے اور بہت سے جلسے کیجیے. ان سب پہ مغرب کو اعتراض ہے. مغرب کو جس چیز سے اعتراض ہے وہ ہے شریعت کا نفاذ. دنیا میں شریعت نافذ نہ ہونے پائے. اس لیے اگر شریعت نافذ ہوتی ہے تو ان کی دکان بیٹھ جائے گی. شریعت میں یہ ہے کہ عورت
جو ہے عورت بنا کر رکھا جائے، اسے بازار کا کھلونا نہ بنایا جائے، مردوں کے ہوس کا نشانہ بننے کا موقع نہ دیا جائے۔ اب شریعت کا لباس ہوتا ہے تو عورت پڑھے گی، لکھے گی، کالج جائے گی، لیکن وہ مہذب لباس پہنے گی، وہ کسی کے سامنے نیم اوریاں نہیں ہوگی، تو پھر پوری فیشن انڈسٹری جو بلینس آف ڈالرز کی ہے، لیکمے جو مختلف قسم کے عورتوں کی خوبصورتی کے چیزیں بناتا ہے، ڈاو کمپنی ہے جو صابن سے لے کر شیمپو سے لے کر اس کے بھی جو بے شمار مصنوعات ہیں، یہ ساری جو فیشن انڈسٹری یہ بلین ڈالر انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کا ٹھپ ہو جانا لازم ہے جب اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق عورت کو حدود سے آشنا کرا دیا جائے، عورت کو بازار کا کھلونا بننے نہ دیا جائے، تو پھر یہ انڈسٹری یقیناً آپ کی جو ہے آپ کی مخالفت کریں گے، یہ ڈھنڈے پیٹے برداشت نہیں کرنے والے۔ شریعت کا نفاذ ہوتا ہے اور سود پر پابندی لگتی ہے، اور سودی لین دین اور قرضے اور بینکنگ سود کی پر مبنی نہ ہو بلکہ انٹرسٹ فری بینکنگ اگر پروموٹ کیا جاتا ہے تو ورلڈ بینک آپ کی مخالفت کرے گا، IMF آپ کی مخالفت کرے گا۔ تو مغرب کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے شریعت کا نفاذ، پولیٹیکل اسلام جسے وہ کہتے ہیں، اور اگر سختی سے وہ کہتے ہیں تو فنڈامنٹلسٹ اسلام کہتے ہیں، ٹیررسٹ اسلام کہتے ہیں، یہ سارے نام انہوں نے دے رکھے ہیں۔ شریعت کا جو لباس کریں گے وہ ان کے دشمن نمبر 1 ہے، اس لیے کہ ان کی دکان، ان کا کلچر، ان کا پورا سویلائزیشن زمین بوس ہو کر رہ جائے گا، اس لیے کہ اسلامی شریعت کے مطابق دنیا کی تعمیر ہوتی ہے تو شیطان کو ننگا ناچنے کا موقع اس روئے زمین پر نہیں مل سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے، شریعت کا نفاذ انتہائی ان کے لیے نامرغوب چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ تیسری بات، ابتدائی طور پر میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں جو دانشور اور مفکرین حضرات ہیں، ان کی کتابوں کا اگر پڑھیں گے، ان کے بیانات کو سنیں گے تو شریعت کے نفاذ کے معاملے میں کنٹروورسی آپ دیکھیں گے۔ ایک طرف تو بعض تحریکیں کہتی ہیں کہ دنیا میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن بعض تحریکیں جن کو بہت دبایا گیا، کچلا گیا، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایجنڈے میں شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں تو ہمارے کچھ نوجوان اس طرح سے ادھر ادھر ویڈیو سن گئے، یوٹیوب پہ چلے گئے اور انٹرنیٹ سے کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیا، تو وہ بھی فیشن کے طور پر کہنے لگتے ہیں کہ صاحب حدود کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان میں سے آپ دیکھیں کہ طارق رمضانی بڑے مفکر، ایک دانشور آدمی، انہوں نے ادھر کہا ہے کہ موریٹوریم، انہیں اس کو سسپینشن میں رکھیں، ابھی حدود کو دنیا میں نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ راشد غنوشی جو فرانس میں تھے، واپس لوٹ کر ٹیونیشیا آئے تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے پیش نظر اس وقت شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ عورتوں کے سر پر برقع یا اسکارف کی بات نہیں تو تاکہ ہم اس پر بھی لازم کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ ایک عورت کو آزادی ہونی چاہیے، چاہے تو وہ اسکارف پہنے چاہے تو نہ پہنے، لیکن اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اس کام کو پریارٹی میں نہیں رکھیں گے۔ تو راشد غنوشی نے کہا، یہاں پاکستان میں جاوید غامدی صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے حدود کے نفاذ کے سلسلے میں جو بے اعتدالیاں پاکستان میں ہوئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے سلسلے میں جو بل بنا، اس کے مخالفت میں بعض باتیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن ان سب کو آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب مخلص لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، یہ جب کہتے ہیں تو اپنے کانٹیکس میں کہتے ہیں، اسے آپ کلی طور پر ایک اصولی بیان مان کر آپ تصدیق نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ پاکستان کے کانٹیکس میں جو بنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین کے سلسلے میں، وہ بالخود اس پر غور کرنے کے بعد میں نے کہا کہ صاحب اس کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس لیے شریعت کے نفاذ کو روکنا چاہیے، شریعت کا نفاذ اس وقت نہیں ہونا چاہیے، اس پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دانشور اگر وہ کہتے ہیں تو ان کا ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ ہے، ان کے بعض مسائل ہیں، اس پس منظر میں وہ کہتے ہیں، ورنہ وہ کوئی کلیہ نہیں ہے، وہ کوئی پرنسپل نہیں ہے جسے ہم تسلیم کریں۔ ہمارے لیے کلیہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا میں نافذ کیا جائے، اس کے مطابق دنیا کو بنایا جائے۔ اب طارق رمضان وغیرہ جب کہتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شریعت کی نفاذ کی بات تحریکیں کرتے، لیکن اس سے پہلے جو ماحول بنانا ہے، ماحول کو سازگار کرنا ہے شریعت کی نفاذ سے قبل، وہ بات ہم نہیں کرتے۔ سچی بات ہے کہ تحریکوں کو بھی کہنا چاہیے کہ شریعت کے نفاذ سے قبل حالات کیسے بنائے جائیں، چور کے ہاتھ کاٹنے سے قبل چوری کرنے کا موقع کسی کو نہ ملے، سب کو پیٹ بھر کر کھانا ملے، سب کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو، تب آپ جو ہے وہ قطعیت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نافذ کرتے ہیں تو بات بجا ہے، اس لیے کہ آپ نے پہلے اس ماحول کو پیدا کیا۔ زنا کرنے کے تمام اسباب کو بند کیا جائے، پورنوگرافک لٹریچر بند کیا جائے، سنیما، گندے سنیما بند کیے جائیں، گندے قسم کے گانے بند کیے جائیں، ناول بند کیے جائیں، پاک صاف ستھرا ماحول پیدا کیا جائے، پھر اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس پر سزا لاگو ہوتی ہے، ورنہ اس سے قبل کرنے میں گویا کہ یہ مسئلہ ہے کہ ابھی ماحول کو سازگار بنانے سے قبل شریعت کے نفاذ کی بات کرنے میں لوگوں کو تکدر ہوتا ہے، ڈر ہونے لگتا ہے، اور ہم لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کی بجائے اسلام سے دور کرنے کے باعث بن جاتے ہیں۔
یہ گویا کہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنی تھی، شریعت کے نفاذ کے سلسلے کی پریلیمنری باتیں تھیں۔ اب آتے ہیں کہ شریعت کا جو نفاذ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری تھی، اس سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان پر بھی یہی ذمہ داری تھی کہ شریعت کو وہ نافذ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت آئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے حضرت ابراہیم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو یہی حکم دیا تھا کہ دین کو قائم کریں، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب سب نے شریعت کو نافذ نہیں کیا، ان کو حکومت ملی ہی نہیں، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت نوح کو۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا، لیکن بات جب قرآن غور سے پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کو نافذ کیا تھا۔ غور سے دیکھیے اس میں کہ بچڑے کی جن لوگوں نے پوجا کی ان کو قتل کروایا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 60,000 لوگوں کو ایک دن میں بٹھا کر قتل کیا گیا جو مرتد ہوئے اور جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بچڑے کی پوجا کی، ان پر شریعت کا قانون نافذ کیا ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ اور بھی ہے اس میں آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور قاتل کی سزا کے لیے گائے کی قربانی دینا، یہ سارا جو واقعہ ہے وہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شریعت کو نافذ کیا اور اس کے بعد تمام انبیاء نے بھی سب کام کیا۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی توقع تھی کہ وہ کتاب اللہ کو نافذ کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر اہل کتاب تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے اور اس چیز کو قائم کرتے جو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف نازل کیا ہے، تو ہوتا یہ کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، رزق آسمان سے برستا اور پیروں طرح سے رزق ابلنے لگتا، ہم یہ انتظام کرتے۔ اگر تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یہی بات قرآن نے دوسری جگہ کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اے اہل کتاب تم بے بنیاد قوم ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری آئیڈینٹی ہی اس میں ہے کہ شریعت کا نفاذ کرو۔ اگر تم نے شریعت کو نافذ نہیں کیا تو پھر تمہاری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ لستم علی شیء حتی، یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ، تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو اور اس چیز کو قائم کرو جسے رب نے تمہاری طرف نازل کیا۔ اہل کتاب سے یہی کہا گیا کہ کتاب اللہ کو نافذ کریں۔ کتاب اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب قرآن بھی ہے، اس کا مطلب کتاب اللہ کا مطلب تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں۔ ان سب کتابوں میں شریعت کی باتیں رہیں اور ان میں ترمیم کر دیا لوگوں نے، قرآن کے علاوہ باقی کتابوں کے اندر حذف و اضافہ ہوا ہے، لیکن اس سب کی حیثیت کتاب اللہ کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے لیے وہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے جس سے ہم ہدایت اب حاصل کریں، لیکن وہ کتاب اللہ ہے، اس سے کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو کتاب اللہ کا نفاذ سے مراد بنی اسرائیل سے آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرو، عیسائیوں سے یہی کہیں گے تم انجیل کو نافذ کرو، اور مسلمان اگر قرآن کو نافذ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب اللہ یا شریعت کے نفاذ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ کرتا ہے تو ہم اس کے پہلے سپورٹر ہوں گے، اگر اسرائیل کتاب اللہ کو نافذ کرتا ہے تو ہم اس کے پہلے سپورٹر ہوں گے، اور اگر عرب دنیا میں اسلام کا قیام ہوتا ہے تو ہم اس کے پہلے سپورٹر ہوں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ بات میں نے کیسے کہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا تورات کے حوالے سے۔ آج بھی جو تورات جو اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے ان کی آیتوں کا حوالہ دے کر میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس میں بھی وہی بنیادی باتیں آج بھی بیان کی گئی ہیں جو اسلام چاہتا ہے۔ یہ آیتیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن تورات کو اگر آپ لیں گے تو تورات میں ایک کتاب ہے، ان کے جو بکس ہیں وہ ہے بک آف لیویٹیکس، احبار، کتاب احبار، اردو میں کہتے ہیں کتاب احبار، اور لیویٹیکس جو ہے انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں چیپٹر نمبر 24 ہے، چیپٹر نمبر 24 کا مطلب ہے سورہ نمبر 24 آپ مان لیں۔ اس میں آیت نمبر 16 آج کے بائبل میں احبار کی کتاب میں سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 16 میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کو بعد میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، مرتد کی سزا موت ہے۔ آیت نمبر 17 میں کہا گیا کتب علیکم القصاص، کسی قتل کے بدلے قتل، کوئی ناحق قتل کر دیا جائے تو قاتل سے بدلہ لینا یہ تمہارے لیے زندگی کی علامت سے ضروری ہے، یہ آیت نمبر 17 میں ہے۔ آیت نمبر 18 میں کہ جانور کے بدلے جانور، کوئی آدمی کسی کا جانور چرا لے، ہانک کر لے جائے، کھیتی میں لے کر چلا جائے تو جانور کے بدلے جانور کا ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے، آیت نمبر 18 میں ہے۔ آیت نمبر 19 میں کہ پڑوسی کے ساتھ کوئی آدمی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ ویسے ہی ہوگا،
ज़मीन वापस दी जाएगी, किसी ने किसी का नुकसान करवाया है तो उसका रिप्लेसमेंट करवाया जाए। आयत नंबर 20 हूबहू कुरान मजीद की आयत, सूरह माइदा की आयत का हूबहू तर्जुमा है आज भी। आयत नंबर 20 में है कि वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। ये जो आयत है सूरह माइदा में, बिल्कुल यही तर्जुमे के साथ आज के बाइबल में भी यानी तौरात में भी आयत नंबर 20 में आप देखेंगे कि नफ्स के बदले नफ्स, किसी ने जान ली है तो उसके बदले जान को ली जाएगी, किसी ने आंख को नुकसान पहुंचाया तो आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, और कान के बदले कान, ये सारी चीज़ें बताई गई। और कहा कि बल जुरूह क़िसास, हर अज़ू के बदले में क़िसास होगा। ये तौरात के अंदर आयत नंबर 20 में किताब अहबार में लिखा हुआ है। आयत नंबर 21 में कि कत्ल के बदले कत्ल, कोई आदमी कत्ल करता है तो उसका बदला कत्ल ही है, आयत नंबर 21 में। और आयत नंबर 22 में कि अजनबी के लिए जो कानून होगा वही कानून तुम्हारे लिए होगा। यानी यूएनओ में और दूसरी जगह बैठकर जो कानून बनाते हैं, ह्यूमन राइट्स का कानून तो हिंदुस्तान पर पाकिस्तान पर लागू होगा, लेकिन गुआंटानामो बे में जो कोई जुल्म होगा वो कानून पर नाफिज नहीं होगा। तौरात का ये कहना है कि जो कानून अजनबी के लिए वही कानून तुम्हारे लिए भी है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो और उसमें हिंदुस्तान के लिए और दीगर ममालिक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के सिलसिले में जो कोटा रखा जाए वही कोटा तो यूरोपियन ममालिक पर भी नाफिज होना चाहिए। उनकी किताब कहती है कि अजनबी के लिए जो कानून है वही कानून तुम्हारे लिए भी है। ये इस तरह की बेशुमार आयतें जो शरीयत की आयतें जिसमें कहा गया कि कातिल को कत्ल करना चाहिए और किसी के साथ बुराई का मामला नहीं होना चाहिए, अजनबी के लिए जो कानून है वही कानून अपने लिए भी होना चाहिए, ये किताब अहबार से है। दूसरी किताब उनकी है वो है ड्यूटरोनोमी। इस किताब के अंदर भी बताया गया है एक्सोडस का मतलब है वो जो हिजरत की है बनी इस्राइल, एक किताब है। उस किताब में बताया गया कि आयत नंबर 22 में कि एक बैल के बदले 5 बैल का मुआवजा बदला दिया जाएगा। किसी ने किसी का एक बैल चुरा लिया या उसे कत्ल कर दिया, उसे कुर्बान कर दिया तो उसके बदले में उसे 5 बैल दिए जाएंगे। एक बकरी अगर किसी ने चुरा ली तो उसके बदले 4 बकरियां दी जाएंगी। ये कहा कि झूठी शहादत देना हराम है। ये आयत नंबर 23 के अंदर कहा गया झूठी शहादत देना। दुनिया के सामने कहते हैं कि 9/11 फला ने करवा दिया, दुनिया के सामने कहते हैं कि फला ने बम ब्लास्ट करवाया और उसके लिए शहादतें, झूठी शहादतें फैब्रिकेट करके लाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो भांडा फूट जाता है। तौरात का कहना है कि झूठी शहादत देना हराम है। अब बताइए कि इस आयत को अगर अमेरिका नाफिज करे, इसराइल नाफिज करे, यूरोप नाफिज करे कि झूठी शहादत देना, झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए से करना हराम अगर करार दे दें तो बताइए कि मुसलमान इसकी मुखालिफत करेगा? मुसलमान तो सबसे पहले इसे वेलकम करेगा कि तौरात की आयत को नाफिज करो अपने मालिक के अंदर जहां झूठी शहादत फराहम न की जाए। रिश्वत नाजायज है, ये आयत नंबर 23 के अंदर बताया गया कि रिश्वत का लेना देना नाजायज है। सारा जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की जो दुनिया है तो पूरी दुनिया के अंदर यही होता है कि रूलिंग क्लास को दुनिया में ब्राइब देकर कानून पास करवाया जाता है ताकि वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए सहूलियात मुयसर हो, टैक्स रिबेट मिले। ये सारी चीज़ों के लिए रिश्वत देते हैं और फिर वहाँ से वो गुंजाइशें निकालते हैं। किताब उनकी किताब ड्यूटरोनोमी की किताब कहती है आयत नंबर 23 के अंदर कि रिश्वत जो है नाजायज़ है। फिर आगे की आयत में कहा गया कि जुल्म न करो। ये सब तौरात की आयतें आज की तौरात में बताइए कि जुल्म न करो। ये आयत अगर कोई नाफिज करे यूरोप और अमेरिका और इसराइल तो सबसे वेलकम करने वाले हम हैं। तो कुरान ने बताया कि शरीयत का निफाज होना चाहिए और शरीयत का निफाज तौरात में भी शरीयत के अहकाम है, इंजील में भी शरीयत के अहकाम है। और बात की वजह से बहुत सी चीज़ों में उन्होंने तब्दीली की है। तब्दीली क्या बाद में दे रखा जाएगा, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें इंसान को इज्जत मिले, वक़ार मिले, कोई किसी को न लूटे, किसी पर जुल्म न करे, किसी के बैल कोई न चुराए। अब बैल और बकरी तो बहुत मामूली चीज़ है, तो मिसाल है ना, वरना आज तो लोगों को खेतों से उखाड़ दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है, बस्ती से बस्ती को निकाल दिया जाता है। ये तो बैल और बकरी चुराने से ज़्यादा है। अगर आप बैल की मिसाल देंगे, एक बैल के बदले 5 बैल, तो गोया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए किसी की एक एकड़ ज़मीन हड़प की जाए तो 5 एकड़ ज़मीन उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए, तब उसे वहाँ से निकालना चाहिए। बात समझ में आती है? बहुत क्लियर है। फिर इसके लिए कोई आदमी जो है इंटर रिलीजियस डायलॉग और बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर आने की जरूरत नहीं है। किताब की आयत कहती है कि एक बैल अगर किसी ने जो है नाहक कत्ल कर दिया तो 5 बैल जब दिए जाएंगे। तो आज जितना दुनिया के अंदर जुल्म और सितम हो रहा है उसमें आप गौर से देखिए कि आयत नाफिज हो जाए तो हमारे किसान तो खुश हो जाएंगे। 1 एकड़ ज़मीन के बदले 5 एकड़ ज़मीन उनको मिल जाएगी। अगर ज़रूरतुल हुकूमत लेती भी है तो ले, एक ज़मीन के बदले 5 एकड़ ज़मीन वापस दे।
تو شریعت کا نفاذ کوئی بھی کرے، بنی اسرائیل کرے، عیسائی کرے، بش کرے، اوباما کرے، اور بلیئر کرے، اور کیمرون کرے، یا منموہن سنگھ جی کرے، یا ہندوستان کے مسلمان کرے، دنیا میں جہاں بھی شریعت کے احکام کا نفاذ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی زمین چرائی نہیں جائے گی، کسی کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کا زنا نہیں ہوگا، کسی پڑوسی کو کوئی پڑوسی ستانے والا نہیں ہوگا۔ جیسے آج ممالک ہیں تو ہر پڑوسی ایک دوسرے سے شاکی ہے، شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہندوستان کو پاکستان پر شک ہے، پاکستان کو ہندوستان پر شک ہے، ہندوستان کو چائنا پر شک ہے، ذرا بارڈر میں فلائٹ انہوں نے اڑوائے، ذرا انہوں نے کچھ نقل و حرکت کی ملٹری کے لحاظ سے تو فوراً جو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر اعتبار کرے، یہ ساری آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ شریعت کے نفاذ کے نتیجے میں دنیا کے اندر اعتبار کا، اعتماد کا، سکون کا، عزت و وقار کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ بتائیے کس کی مخالفت کون کرے گا؟ اب ہم آتے ہیں کہ شریعت کے اس نفاذ کے سلسلے میں خود ان کی جو کتابیں ہیں، اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے بائبل کے اندر کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں برسنے لگیں گے۔ قرآن نے کہا نا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے رزق برسے گا اور زمین سے رزق ابلے گا۔ اس کا مطلب ہے فوڈ ابنڈنس، اگر انگریزی میں کہنا چاہیں تو اتنی روزی روٹی کی فراہمی ہوگی، فراوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا۔ ایسا نہیں کہ آسمان سے گرتا ہوا نظر آئے گا، زمین کے نیچے سے گھر کے اندر ابلتا ہوا نظر آئے گا۔ وہاں پر کی زبان میں کہا گیا کہ فوڈ ابنڈنس ہوگا، پیداوار کثرت سے ہونے لگے گی، اور لوگوں کے لیے کھانے پینے کے جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ کثیر تعداد میں لوگوں کو ملنے لگیں گے، پرائسز جو ہے قیمتیں بڑھنے نہیں لگیں گی، اور بلیک مارکیٹ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب میں پہلی کتاب احبار کا حوالہ دیا تھا، اس میں آیت نمبر 26 میں یہ بات آئی ہے کہ اگر تم تورات کو قائم کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ مولانا بتا سکتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیت جو تورات کے اندر جو آیت ہے، وہ آیت قرآن مجید کی آیت وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ امن پیدا کرے گا، تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، تمہارے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا۔ یعنی تورات کے نفاذ کی برکتیں یہ ہیں کہ آسمان سے بارش برسانا گویا کہ تمہارے لیے کھانے پینے کی اشیاء، تمہارے رزق میں خیر و برکت ہوگی اور امن ملے گا، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ دوسری کتاب جو ڈیوٹرونومی ہے، اس میں ایک لمبی تقریر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس تقریر میں آپ نے فرمایا کہ اگر تورات کا نفاذ ہوتا ہے، شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی میں برکت دے گا۔ بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ کی تقریر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پھلوں میں برکت عطا کرے گا، تمہارے شہروں میں برکت عطا کرے گا، تمہارے بدن میں برکت عطا کرے گا، تمہاری مویشیوں میں برکت عطا کرے گا، تمہاری ٹوکری میں برکت عطا کرے گا، تمہارے گودام میں برکت عطا کرے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہ غریب کا پورا سرمایہ صبح میں جب بھاجی ترکاری لے کر نکالتی ہے تو ٹوکری میں لے کر نکالتی ہے، اس کی ٹوکری میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور ایک ہول سیل بزنس مین اپنے گوڈاؤن میں اپنا سامان رکھتا ہے، تو حضرت موسیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ تمہاری ٹوکری میں برکت عطا کرے گا، تمہاری گودام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، تمہارے اشیاء میں برکت عطا کرے گا، تمہارے جانور میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، اور تمہارے پھلوں میں برکت عطا کرے گا۔ بڑی تفصیل سے یہ تقریر ہے، اور یہ ڈیوٹرونومی میں چیپٹر نمبر 28 کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ کتاب اللہ کو نافذ کرنے کی برکتیں یہ دنیا تسلیم کر دی۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، خود تورات بھی یہی کہتی ہے، انجیل بھی یہی کہتی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اس کو قرآن نے دوسرے بہت سے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ سورہ ہود میں ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اس کی تعبیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری ہر قوت پر قوت کا اضافہ کرے گا، تمہاری جو ہے فائنینشیل اسٹرینتھ ہے تو اس پر اضافہ کرے گا، تمہارے ٹیلنٹس میں، تمہارے اسکل میں، تمہاری اولاد میں، ہر چیز میں جو آدمی کی قوت تسلیم کی جاتی ہے اس قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تقریر میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح نے یہی بات، دیگر تعبیر ہے، رزق کی خیر و برکت جتنی ملے گی اس کی تعبیر آسمان رزق کے دہانے کھولے گا، زمین سے رزق بننے لگے گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائی جائے گی
تمہاری ہر قوت میں اللہ تعالیٰ قوت کا اضافہ کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی مدد کرے گا اور تمہیں مال سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ آج پانی کا مسئلہ ہے، نہریں ختم ہو گئی، سب ملٹی نیشنل کارپوریشن نے اسے ہڑپ لیا ہے، باغات اور کھیت ان سب کو انہوں نے ہڑپ لیا ہے، اس لیے کہ بیٹی برنجال دیں گے آپ کو، گویا کہ آپ کی کھیتی ہوگی لیکن اس میں جیسے چاہیں آپ فصل پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کو نافذ کرنے کی یہ برکتیں جسے الگ الگ پیرائے میں قرآن نے بیان کیا ہے، پیرائے الگ الگ ہیں، اور بھی آپ غور کریں گے قرآن کی آیتوں پر تو انشاءاللہ آپ کو اور بہت سی آیتیں ملیں گی۔ ایک جگہ کہا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یہ گویا کہ ایک مجموعی آیت ہے، پوری بات آ گئی اس میں کہ تم کو دنیا کی زندگی ایک وقت مقررہ تک بہترین دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا، بشرط ہے کہ تم شریعت کو دنیا میں نافذ کرو، خدا کے احکام کو، کتاب اللہ کے احکام کو نافذ کرو تو دنیا کی ایک بہترین زندگی اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، یہ گویا کہ تعبیرات ہی بشارتیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ شریعت کا نفاذ یا کتاب کو قائم کرنے کا جو مطلب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اقامت کتاب سے مراد لیتی ہے اس کی پوری پابندی کرنا۔ یہ سمپلسٹ فارم میں بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب کی پوری پابندی کرو۔ امین حسن اسلائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقامت کتاب سے مراد کتاب کا تعلق زندگی کے معاملات سے جوڑا جائے، زندگی کے معاملات کو کتاب کے قانون سے جوڑا جائے۔ اور مولانا مودودی جب کہتے ہیں تو پولیٹیکل فارم میں اسلام کو غالب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ اقامت کتاب یا شریعت کے نفاذ کے تین الگ الگ لیول ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو لیول ہے وہ ہے کہ تم اس کی پوری پابندی کرو، شریعت میں کتاب میں جو بات آئی ہے۔ امین صاحب کہتے ہیں کہ اسے سماج سے جوڑ دو، اور مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اسے سیاسی طور پر دنیا میں غالب کر دو۔ یہ الگ الگ لیول سے تینوں بزرگوں نے بات صحیح کہی ہے۔ یہود کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ سب سے مشکل کام ان کا قرآن نے بتایا بھی ہے، اور ہر زمانے میں شریعت کو وہ نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اس کی عین ضد نافذ کرتے تھے۔ شریعت کی جو ضد ہے وہ سیکولرزم ہے۔ شریعت زندگی کے ہر معاملے میں قرآن اور کتاب اللہ کی رہنمائی ہے، اور سیکولرزم یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے الگ کر دیا جائے۔ دنیا میں انہوں نے یہی نظام قائم کیا، اللہ کا نظام قائم کرتے تو اللہ کی برکتیں ملتی، اور انہوں نے اللہ کے نظام کو قائم کرنے سے وڈرا کر لیا تو پھر دنیا میں نحوست، بلائیں، فوڈ کرائسس، یہ سارے مسائل جو پیدا ہوئے وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ وہ گویا کہ خدا کے منصوبے میں، کیونکہ اب زمین جو ہے پیداوار نہیں پیدا کر سکتی، قلت ہے اناج کی، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ایسا منصوبہ نہیں ہوا ہے۔ یہ انسانوں نے جب شریعت کو نافذ نہیں کیا تو فوڈ کرائسس پیدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل ایک واقعہ لے کر آئے کہ کسی سے زنا سرزد ہو گیا تھا اور وہ بڑے خاندان کا آدمی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بنایا تھا وہاں منصوبہ، جو مدینہ معاہدہ جسے کہتے ہیں، مدینہ پیکٹ، اس دستور کے مطابق ہر قوم کو ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ دیا جانا تھا۔ تو پوچھا کہ تورات میں کیا ہے زانی کی سزا؟ انہوں نے کہا کہ زنا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے گدھے پر بٹھایا جائے، سر منڈوایا جائے، سورت میں قالین لگوا کر شہر میں گھما کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت ڈاؤٹ ہوا کہ صاحب کتاب اللہ تو ہر ایک، گویا کہ تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت تو ایک ہی ہے، اور تھوڑا سا درجے کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو شک ہوا کہ یہ تو سزا نہیں ہو سکتی تورات کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ یہی سزا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تورات کو لے کر آؤ، اور حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کھول کر پڑھ کر بتایا، چونکہ وہ پہلے یہودی تھے اور عبرانی زبان اور تورات کے عالم تھے وہ، تو انہوں نے بتایا کہ شریعت کا جو قانون ہے تورات کے اندر بھی وہ یہی ہے کہ زنا کرنے والے کو سزا دی جائے، سنسار کیا جائے، یہ قانون اس میں ملا۔ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ یہود کرنا ہی نہیں چاہتے، ہر زمانے میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اور آج کی دنیا میں بھی انہوں نے زنا کو عام کر دیا، چوری کو عام کر دیا، قتل کو عام کر دیا، ساری چیزیں جو شریعت میں پابند نہیں ہیں ان سب کو انہوں نے کھلا کر دیا۔ جتنی قتل و غارت گری ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے ان کے منصوبے ہیں، جتنا ننگا پن دنیا میں پایا جاتا ہے اس کے پیچھے ان کے منصوبے ہیں، ان کی فلمیں ہیں، ان کے آرٹسٹ پائے جاتے ہیں، ان کے ڈیزائنرز ہیں، ٹی شرٹ اور جینس پینٹ، اور خاص کر عورتوں میں جس طرح سے وہ ڈیزائن کرتے ہیں وہ بڑے بڑے یہود کی جو کمپنیاں ہیں وہ ڈیزائن کرتی ہیں۔ تو شریعت کے نفاذ کی عین ضد دنیا میں وہ قائم کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا سے خیر و برکت ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر اس وقت شدید فوڈ کرائسس پایا جاتا ہے۔ رپورٹ ہے UN کی کہ اس وقت دنیا کے 33 ممالک شدید ترین فوڈ کرائسس کا شکار ہیں،
جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور جس میں کیمرون وغیرہ وغیرہ ہیں، یہاں اس وقت اناج کی زبردست قلت ہے، اور دنیا کے بعض ممالک کے بارے میں بتایا گیا کہ گزشتہ 3 سال میں وہاں قیمتیں دگنی ہو گئیں، جو چیز 10 روپے میں ملتی تھی آج 20 روپے میں 3 ہی سال کے اندر۔ ہندوستان کی بھی یہی صورتحال ہے، 3 سال پہلے جو قیمت تھی دہی کا ایک معمولی جو ڈبہ آتا ہے برٹانیہ کا، وہ 15 روپے 16 روپے تھا، آج 32 روپے ہے۔ بالکل 3 سال کے اندر ہمارے پاس میں قیمتیں دگنی ہوئی ہیں۔ فوڈ کرائسس ہے یہ سب۔ پھر اس کے بعد کیمرون میں اور ویتنام میں اور مختلف جگہ جب فوڈ پیکٹس یونو کی طرف سے تقسیم کی جاتی ہیں تو آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اس کے لیے نئی اصطلاح کو انہوں نے وضع کیا ہے، اور اس اصطلاح کا نام ہے فوڈ ڈرائیڈ۔ کھانے کے لیے جو فساد مچتا ہے، کھانا لینے کے لیے، وہ بھی اس وقت دنیا کے اندر بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا اس وقت ایک گلوبل فوڈ کرائسس سے گزر رہی ہے، شدید قحط سالی کا دور انسانوں پر آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے 40 ممالک ایسے ہیں جن میں 1 بلین سے زیادہ آبادی ایسی ہے جن کی روز کی آمدنی $1 سے کم ہے، یعنی 47 روپے جن کی آمدنی ہے اس سے بھی کم ہے۔ جو آدمی 47 روپے یا 45 روپے یا راؤنڈ فگر 50 روپے لے کر گھر کو جائے گا، اس کا 75% حصہ وہ کھانے میں استعمال کر لیتا ہے۔ 50 روپے کا 75% حصہ گویا کہ 38 روپے وہ کھانے میں خرچ کر لے تو پھر کپڑا کیا پہنے گا، بیوی کی زچگی کے لیے کیا خرچ کرے گا، بچوں کی تعلیم کے لیے کیا خرچ کرے گا، پانی پینے کا پانی لینے کے لیے اور جھونپڑی بنانے کے لیے کہاں سے پیسے لائے گا؟ تو دنیا بیماریاں، اس سے بیماری آئے تو علاج کیسے کر سکے گا؟ یہ بتاتا ہے سروے کہ 75% جو ہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے لوگ ایسے ہیں جن میں 75% پیسے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے مجبوراً اپنے کھانے ہی کے لیے۔ دنیا میں سالانہ 18 ملین لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، قحط کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، اشیاء خرد و بیش کے میسر نہ آنے کے نتیجے میں 18 ملین لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور 2 بلین لوگ سالانہ جو ہے وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کھاتے تو ہی کھانا لیکن اس سے جو غذائی اشیاء اندر ملنا چاہیے، انرجی جو ملنی چاہیے وہ انرجی ملتی نہیں۔ کھانے میں تو چاول کھاتے ہیں لیکن اس کے اندر انرجی نہیں۔ بیگن تو کھانے کتنا بڑا بیگن لے آتے ہیں، ابھی کے پیپر میں آیا تھا کہ صاحب ایک لیمو جو ہے ایک تربوز کے سائز کا آتا ہے۔ سب چیزیں آنے لگی ہیں۔ جاپان میں قریب میں گیا تھا تو وہاں میں سب ایک ٹماٹو اتنا بڑا ملتا ہے، ساری چیزیں بڑی بڑی ملتی ہیں لیکن اس میں کوئی لذت نہیں، اس میں کوئی انرجی نہیں۔ بیٹی برنجال کیا چیز ہے؟ برنجال کا مطلب بیگن، وہ بیگن جو بایو ٹیکنالوجی بیگن ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، آپ بوئیں گے، اسے نکالیں گے تو بڑا بیگن ملے گا، کھائیں گے تو پیٹ بھی بھرے گا، لیکن بیگن کا نہ مزہ ہوگا نہ بیگن کی انرجی ملے گی، اور اس بیگن کو کاٹ کر اس بیج کو آپ دوبارہ اگر بوئیں گے تو اس سے فصل پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہے بیوٹی برنجال۔ آپ کو سب دیں گے، بھنڈی دیں گے، بیگن دیں گے، سب وہاں سے ملے گا، بیج آپ کو ہر بار لینا پڑے گا، ڈالنا پڑے گا بیج کو، اور اس سے فصل ہو گئی تھی تو کھا کر ختم کر لیں گے، آپ جو ہے اس کو پھر ریپیٹ نہیں کر سکتے، اس کی فصل کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتے، اندر سے اس طرح سے اس کی بایو ٹیکنالوجی کے طور پر اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو بچے پائے جاتے ہیں ان میں سے 200 ملین بچے ایسے ہیں جن کو اسٹنٹنگ کی بیماری کہتے ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بچے ہیں اس میں 40% بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسٹنٹنگ ہوتی ہے۔ اسٹنٹنگ کا مطلب ان کی جو عمر میں جو لمبائی، ان کی جو اونچائی اور ان کا جو موٹاپا ہونا چاہیے اس سے کہیں کم ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور ان کا ہائٹ بھی کم ہوتا ہے۔ یہ بیماری ہے، کھانے کو کھانا نہ ملے تو پھر بچے کیسے جو ہے ترقی کریں گے، ان کا جسم کیسے پھلے گا پھولے گا۔ یہ گویا کہ دنیا کے اندر اس وقت قحط اور فوڈ کرائسس سے دنیا گزر رہی ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا تو کچھ لوگوں کے لیے دولت ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پانی ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں غذا اگانے کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایگریکلچرل جو تبدیلیاں ہندوستان میں آ رہی ہیں کہ کسان سے زمینیں لی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں اس وقت اس میدان میں ایگریکلچر کے میدان میں آ رہے ہیں اور کسان جو ہے وہ بے زمین اور بے گھر کر دیا جاتا ہے، اور لوگ فصل اگائیں گے اور 10 روپے کی چیز 40 روپے 50 روپے میں بیچیں گے۔ ہو رہا ہے اس وقت لیتے ہی، بعض جگہ تو مرغی سے زیادہ قیمتی ہے، وہ مطلب ہے کہ چکن کھانا سستا ہے اور ترکاری کا کھانا مشکل ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں گویا کہ شریعت کے نفاذ کے نہ ہونے کے نتیجے میں دنیا کے اندر یہ مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں ہیں اس موضوع پر تفصیل کے طالب جو ہے، میں نے جس تقریر کا حوالہ دیا ہے
اس میں اور کتابوں کا اور کچھ ڈیٹا کا میں نے تذکرہ کیا، میں اس کو اس وقت سر دست چھوڑتا ہوں۔ اب آخر میں آتا ہوں کہ کتاب اللہ کو نافذ کرنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو خوشحالی آتی ہے، جو برکتیں آتی ہیں، اسے دنیا نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بے شمار کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی۔ مصطفیٰ صباحی صاحب کی کتاب ہے اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو، اور پھر محمد قطب صاحب کی کتاب ہے، سید قطب شہید نے بھی اس پر لکھا ہے، اسلام دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن میں، اور اسلام پر شکوک و شبہات کا ازالہ۔ اس طرح کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ جس زمانے میں شریعت نافذ کی گئی تھی، کتاب اللہ کا نفاذ تھا، اس زمانے میں دنیا میں کیسی خیر و برکت تھی، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ بتایا ہے کہ مسلمانوں کا جو دور عروج تھا، تو اس زمانے میں مسلمانوں نے بے شمار رفاہی کام کیے تھے۔ مسلمانوں نے دنیا کو تہذیب دیا، لباس دیا، غذا دیا، کنٹریبیوٹ کیا نا، دنیا سے لیتی تھی اور خوشی خوشی دونوں ہاتھوں سے لیتی تھی۔ طرز تعمیر دیا مسلمانوں نے، آرکیٹیکچر کا جو فن ہے وہ مسلمانوں نے دیا ساری دنیا کو۔ جیومیٹری میں جو پیٹرنس ہیں، پھر آدمی کا پیٹ بھرا ہوگا تو نئی چیزیں سوچے گا، نئی راہیں تلاش کرے گا، نئے علوم و فنون جو ہے دریافت کرے گا۔ جب آدمی کا پیٹ ہی نہ بھرا ہو تو کرے گا کیا؟ ایک تو بھوکا بنے گا، زیادہ سے زیادہ بھوک کو دور کرنا ہو تو شراب اور گانجا استعمال کرتے ہیں لوگ، غریب لوگ یہی کرتے ہیں، یا پھر جو گانے بجانے فلموں میں آدمی اپنا دل بہلانا چاہتا ہے، کریٹو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کتاب اللہ کے نفاذ کی برکت یہ ہے کہ آدمی کریٹو کام، تخلیقی کام، دنیا کو بہت کچھ دیتا ہے، تہذیب دیتا ہے، لباس دیتا ہے، غذا دیتا ہے، طرز تعمیر دیتا ہے، بہت سی چیزیں مسلمانوں نے دی۔ ہندوستان میں جو نیشنل ہائی وے کا جو کانسیپٹ ہے، شیر شاہ سوری نے دیا، اور سارے ہندوستان میں بھی اور یورپ وغیرہ میں بھی ایکسپریس ہائی وے کا جو تصور ہے، ایکسپریس ہائی وے کا تصور مغل کے بادشاہ شیر شاہ سوری نے اس زمانے میں یہ تصور دیا تھا۔ آج بھی جو ہم اپنی زمینوں کو رجسٹر کرتے ہیں تو لینڈ رجسٹریشن کا جو تصور، جو قانون ہے، وہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں نافذ کیا گیا۔ اسی کے مطابق زمینوں کا پٹا دینا، زمینوں کا رجسٹریشن کرنا، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے گارڈنز کا تصور دیا، لال باغ سے لے کر آپ کا یہ مغل گارڈنز وغیرہ وغیرہ، یہ سب گارڈنز کا تصور مسلمانوں نے دیا۔ خود یہاں آپ اسے چلے جائیے، چہار باغ کے نام سے جو مشہور ہے سری رنگ پٹنم میں، یہ گویا کہ جنت کا جو تصور قرآن دیتا ہے تو اسی پر مبنی، اسی تصور پر مبنی دنیا میں بھی وہ نظام انہوں نے قائم کیا اور بہترین باغات بنائے، اور باغ کے بیچ میں آپ چشمہ ہمیشہ دیکھیں گے۔ قرآن نے ہمیشہ کہا ہے نا، جب بھی جنت کا تذکرہ کرتا ہے اس میں کہتا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیجیے، تاج محل میں چلے جائیے، مغل گارڈن میں چلے جائیے، یا یہاں آپ سری رنگا پٹنم کے باغ میں دیکھیے، تو وہ تصور جو جنت کا تصور تھا، دنیا میں بھی اس کا منظر پیش کرتے تھے، دنیا میں بھی سکون ملے، لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کو چین ملے، یہ گویا کہ ہمارے بادشاہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ عورتوں کے لیے الگ سے مارکیٹ، یہ اس زمانے میں جب شاہجہاں نے لال قلعہ بنایا تھا تو اس وقت جامع مسجد کے پاس جو مینا بازار ہے، وہ بازار صرف عورتوں کے لیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں کہیں یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا جو لیڈیز کے لیے ایکسکلوسیو شاپنگ کمپلیکس ہو۔ اس زمانے میں جو تصور تھا، آج شاپنگ مالز آ گئے، سپر مارکیٹ آ گئے، ہائپر مارکیٹ آ گئے، یہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان کہاں تک سوچتا تھا اس زمانے میں، اس نے دنیا کو عطا کیا تھا، نوازا تھا۔ اور بھی بہت سی باتیں جو مسلمانوں کے مغل نے جو کچھ کارنامے انجام دیے، دارالمصنفین کی کتابیں اسی موضوع پر کہ مغل بادشاہوں نے یا یہاں کے مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کو کیسی کیسی خیر و برکت سے نوازا، کیا کیا چیزیں عطا کی، اس پر مسلسل جو ہے مولانا معین الدین صاحب کی اور دیگر بزرگوں کی کتابیں اسی موضوع کے تحت ملتی ہیں۔ پھر عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو نظام قائم کیا تھا اس کی خیر و برکتیں ایسی تھیں کہ ایک آدمی تعلیم کے لیے عراق چلے جاتا یا ملک شام چلے جاتا تو جب تک تعلیم حاصل نہ کر لے اس کا قیام اور اس کا طعام دونوں مفت ہوتا تھا، وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے جاتا تھا۔ دنیا میں ایسے کہیں کچھ لوگوں کو اسکالرشپ ملتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ تعلیم سب سے مہنگی چیز ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اگر میڈیسن کرانا چاہے تو کیلکولیشن کی تو 40-50 لاکھ دینا پڑتا ہے، پھر سالانہ 3.5-4 لاکھ روپے فیس دینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی اپنے بچے کو انجینئرنگ کروانا چاہے تو پھر 1.5-2 لاکھ روپے تو کیلکولیشن فی دینا پڑتا ہے اور سالانہ فی 1.5 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے۔ مسلمانوں نے ایسے درس گاہیں، ایسے تعلیم گاہیں قائم کی تھی جہاں مفت تعلیم کا انتظام ہوتا تھا، مفت بڑے بڑے تکیے ہوتے تھے جہاں لوگ آ کر آرام کرتے، قیام گاہیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد لنگر ہوتے تھے، محی الدین لنگر اور سلیم خان کا لنگر، یہ سب مشہور ہے عرب دنیا میں، جہاں ہر غریب کے لیے کھانا فری میسر تھا۔
کھانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی. کوئی آدمی جس کے گھر میں چولہا نہ جلے لنگر میں پہنچ جائے اسے تینوں وقت کا کھانا میسر آتا تھا, پوچھا بھی نہیں جاتا تھا, کھانا مفت دیا جاتا تھا. آج کہیں ہے دنیا کے اندر جہاں جن لوگوں کو روزی میسر نہ ہو, رائٹ پر فوڈ کی تحریک تو چلتی ہے, فوڈ میسر نہیں, کھلانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے, لیکن مسلمانوں نے ہر جگہ لنگر قائم کر رکھے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو قلعہ تھا اس قلعے سے 2 نہریں آتی تھیں, 2 پائپ لائن, اور کہتے ہیں کہ آج بھی یہ دونوں پائپ لائن موجود ہے. ایک میٹھے پانی کا چشمہ ان کے پاس موجود تھا اوپر پہاڑ کے اندر, وہاں سے میٹھا پانی میسر گاؤں کے لیے آتا تھا, لوگ وہاں سے لیتے تھے. اور دوسرا یہ کہ دودھ کا ایک پائپ لائن ہوتا تھا, وہاں محل میں گائے بہت موجود تھی اور دودھ فراہم کیا جاتا تھا. عورتوں کو راشن کارڈ دیا گیا تھا اور عورتیں ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ, جیسے کچھ نظام تھا, فلاں محلے والے منگل کو جائیں گے, فلاں محلے والے چہارشنبے کو جائیں گے, تو جائیں گے اور ان کے جتنے بچے ہیں اتنا دودھ لے لیں, اور ان کے لیے شکر بھی فراہم کی جاتی تھی. اور یہ پائپ لائن وہاں سے آتی تھی اور اس سے لوگوں کو دودھ بھی فراہم کیا جاتا تھا, پینے کا پانی بھی فراہم کیا جاتا, شکر بھی مفت میں دیا جاتا تھا. ہمارے بعض بزرگوں نے ایسے اوقاف بھی قائم کر رکھے تھے, شریعت کا نفاذ, اس کی برکت میں بات کرتا ہوں, ایسے انہوں نے اوقاف قائم کر رکھے تھے کہ غلام وہ بھی خوش رہے, اسے بھی تکلیف نہ ہو. غلام اگر سامان لینے کے لیے بازار جاتا ہے, اس زمانے میں کنڈے مٹکی کوزے ہوتے تھے, اور غلطی سے وہ کنڈا پھوٹ جائے, مٹکی پھوٹ جائے, تو واپس جانے کے مالک کے پاس پٹائی ہوتی تھی. تو ایسے اوقاف مسلمانوں نے قائم کر رکھے تھے کہ اگر کسی کا کنڈا پھوٹ جائے, کسی کا کوزہ پھوٹ جائے, تو وہ ٹوٹا ہوا اور ٹوٹا ہوا ہانڈی دے, کنڈا دے, اور نیا کنڈا واپس میں ریپلیسمنٹ فری لے کر چلا جائے, تاکہ مالک کے پاس جانے کے بعد مار کھانے کی نوبت نہ آئے. یہ انتظام خیر و برکت کا انتظام ہے. یہ جو قرآن نے کہا نا کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, یہ ہے گویا کہ خوشحالی کا زمانہ جس میں غلام بھی خوشحال ہے, ایک بزنس مین بھی خوشحال ہے, اور ایک طالب علم بھی اس کے انتظام ہے, کہ غریب آدمی تو اسے بھی کھانے کا انتظام ہے. یہاں تک کہ بعض ایسے اوقاف کریٹ کیے گئے تھے. مسافر بنگلور آتا ہے, مان لیجیے دور سے, اس زمانے میں دور سے کہیں سے, تو اس کا جو گھوڑا ہے وہ چونکہ سفر کے ذریعے سفر کے دوران لاغر ہو گیا ہے, اس لیے اسے کھانے پینے کے لیے ہری بھری چراگاہیں مسلمانوں نے بنا کر رکھی تھی. ایک مسافر دور جائے اور 2-3 دن شہر میں قیام کرے, تو 2-3 دن تک ان کا گھوڑا وہاں ہوگا, اس کا ٹوکن نمبر دے دیا جائے اور چھوڑ دے اسے, تاکہ وہ ہری بھری چراگاہ میں کھاتا پیتا رہے, پھر جب سفر کا موقع درپیش ہو تو واپس لے لے. بعض ایسے چراگاہ مسلمانوں نے قائم کر رکھے تھے کہ کسی کا جانور جو ہے لنگڑا ہو جائے, بوڑھا ہو جائے, تو اسے مرنے تک لا کر اس کی چراگاہ میں چھوڑ دے, وہ کھائے گا پیے گا, وہیں مر کر ختم ہو جائے گا. یہ ہے خوشحالی کا وہ زمانہ جب شریعت نافذ ہو جائے تو گھوڑا بھی خوش ہے, خچر بھی خوش ہے, دھوبی بھی خوش ہے, طالب علم بھی خوش ہے, ہر آدمی کے لیے خوشحال زندگی ملتی ہے. صبح میں نے جس کا تذکرہ کیا کہ ڈیولپمنٹ اصل چیز نہیں ہے, بلکہ اصل چیز ہے ہیپی لیونگ, کہ انسان کو جو ہے اسے وہ میسر آئے جس کی اسے تمنا ہے, اس کے معیار کے مطابق اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو جائے. تو شریعت کے نفاذ کی یہ برکتیں دنیا نے دیکھی ہیں, اور ایک نہیں 2 نہیں ہزاروں برس تک اس برکتوں کو دیکھا ہے. اور اس کی عین ضد آج کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس وقت دنیا کے اندر نیو کیپٹلزم کا زمانہ آیا, تو اس کی جو مصیبتیں ہیں وہ ساؤتھ امریکہ کے تمام ممالک سے لے کر افریقہ کے ممالک سے لے کر ایشیا کے ممالک تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہر جگہ غربت ہے, لوگ بھوک سے مارے جا رہے ہیں, اور عورتیں اپنے جسم بیچ کر اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہیں, بچوں کو اسکول جانے کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں, عورتیں اگر ٹوائلٹ کو جانا چاہیں تو ان کے لیے ٹوائلٹس کا انتظام نہیں, پانی پینے کے پانی کا انتظام, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. سوائے جو ڈیولپڈ ورلڈ جسے کہتے ہیں, ترقی یافتہ دنیا, یوروپ, امریکہ, جو ساری دنیا کی دولت لے کر لوٹ کر لے گئے, وہاں ان کے لیے کچھ سہولیات میسر ہیں, ورنہ عام دنیا کی صورتحال آج شدید ترین, ابتر ترین ہے. اور یہ ماحول پکار کر کہہ رہا ہے کہ شریعت جب نافذ ہو جائے گی تبھی دنیا کے اندر خیر و برکت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی, اور دنیا میں بھی انسان چین کے ساتھ زندگی بسر کر سکے گا. تب وہ خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے راہیں بھی ہموار ہوں گے. جب آدمی مجبور ہو, پریشان ہو, بھوکا ہو, تو اسے کیا عبادت سوچے گی, اسے کیا جو ہے آخرت کی یاد آئے گی. اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا نا کہ ڈر ہے اس بات کا مجھے کہ فخر و فاقہ عین کفر تک پہنچا دے گا. جب فخر و فاقہ عام ہو جائے گا تو کفر کے دہانے پر, کفر کے دروازے تک لوگ پہنچ جائیں گے, اور فخر سے نکالنا, غربت سے نکالنا, خوشحالی کی طرف لے آنا, یہ تحریکات اسلامی کا کام ہے. اور شریعت کا نفاذ سے پہلے یہ جو بحث ہے اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا, گندگی دنیا سے دور ہو, بے حیائی دنیا سے دور ہو, ظلم کا خاتمہ ہو, اور آدمی کو اس کی تمام ضروریات میسر آئیں, اس کے لیے مہمات چلانا, رائٹ فار فوڈ, رائٹ فار ایجوکیشن, رائٹ فار شیلٹر, یہ سارے جو رائٹس کے
باتیں کی جاتی ان سب کے لیے مہم چلانا تاکہ دنیا میں لوگوں کو گھر ملے، سایہ ملے، سائبان ملے، کھانا ملے، تعلیم ملے اور ہسپتال کی سہولیات میسر ہوں۔ یہ گویا کہ تحریک اسلامی کا کام ہے۔ آپ میدان میں جائیں گے یہاں سے اور میدان میں جب کام کریں گے تو یہ یاد رہے کہ شریعت کا نفاذ تو الٹیمیٹ گول ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو سنگ میل ہیں ان سے گزرنا پڑے گا، اور وہ یہی کام ہے جو انسانوں کی سہولیات فراہم کرنا، انسانوں کے مسائل کو حل کرنا، ظلم کو دور کرنا، پریشانی کو دور کرنا۔ ان مرحلوں سے، ان سنگ میل سے گزریں گے تو شریعت کے نفاذ کے مقام پر آپ پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے نفاذ کی جو کوششیں دنیا میں جاری ہیں اس میں اپنا تعاون پیش کرنے اور اپنی زندگیاں لگانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا